کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہوں وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ تم اللہ کو دور سات آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو، لیکن اللہ تو تمہارے دل میں ہے۔ اللہ کو اپنے دل میں ڈھونڈو، وہ تمہارے دل میں ہے، تمہارے بے حد قریب۔ تمہاری شارگ بھی تم سے اتنی قریب نہیں جتنا قریب تم سے تمہارا اللہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلے سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہے۔ جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو اللہ تعالیٰ کی تھی جو ہمیشہ سے تھا اور رہے گا۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہوں، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہی ہو۔ تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو۔ یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، تم بس مایوس نہ ہونا۔ صبر سے گزر کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد کرتے ہیں، آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آزمائش کے بعد سب واپس لوٹا دے گا انشاءاللہ، ویسے ہی جیسے اس رب نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل واپس لوٹا دیا تھا۔ میرا رب انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب کو یوسف۔